اور اہل سنت کے وہ عقائد جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا، امام مہدی اور دجال اور جہاد کا باقی رہنا، ان سب میں کسی کا یہ ابھی تک منکر نہیں ہوا، مگر جو صاحب نظر ہوتے ہیں خدا نے جن کو فراست دی ہے وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ آگے جا کر کون سا گیت گائے گا۔ یہ سعادت بھی آپ کے اہل سنت کے اکابر ایک سادات گھرانے کو میسر ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1882 میں اس کے خلاف جو سب سے پہلی کتاب لکھی اصول کے علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسی کے بیٹے، انہوں نے ان کے خلاف پہلی کتاب لکھی، پھر 83-84 میں لکھی، اور اس طرح سے آپ کے اکابر علماء نے، ابھی تقابل نہیں کرا رہا، صرف حالات حاضرہ جو ہے نا اس سے آپ کو آشنا کر رہا، اور یہ وہ دور ہے کہ جہاں امام الہدا کے نام سے شریعت محمدیہ کا لبادہ اوڑھے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو لانے والے جناب محمد صدیق خان بھوپالی صاحب اور ان کی آغوش کے پروردگا مولانا عبد الجبار غزنوی صاحب اور مولانا ثناء اللہ اہل حدیث کے عالمی لیول کے علماء میں تھے۔ یہ دور جب اسی دور میں مرزے کو ہم ان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو مرزے کو ہی آسمان دنیا پر بٹھائے ہوئے۔ مرزے کی کتاب ہے پہلے براہین احمدیہ، اس کا ابتدائیہ جو لکھا جناب عبد الجبار صاحب نے، اس نے کہا 1400 سال میں تقابل ادیان پر ایسی عالی شان کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور پتہ نہیں ثناء اللہ صاحب کا ایک رسالہ تھا اشاعت السنہ کے نام سے، آئے روز مضامین، مرزے کو آسمان پر بٹھایا، اور آپ کے یہ سادہ لوگ، سادہ صوفیاء کی جماعت، سادہ علماء وسیع میں بھانپ گئے تھے کہ یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ۔ تو اس طرح سے ان کا جو صحیح معنوں میں تعاقب کیا، بھرپور انداز میں جو تعاقب کیا، وہ آپ کے اکابر نے کیا، لیکن جب وقت آیا جیسے پاکستان بنایا آپ کے اکابر نے، دوسرے لوگوں نے بھرپور مخالفت کی۔ جب ملک بن گیا ہمارے والے سو گئے، وہ جاگے ایوانوں میں بیٹھے جو وجود پاکستان کے ہی منکر تھے، کانگریسی تھے۔ اس طرح سے ختم نبوت کے ساتھ بھی کچھ ہوا۔ کل جو میں نے آپ کو کچھ گزارشات کی تھی، اب میں پیچھے تو نہیں جاؤں گا، ابھی ان کی 2-4 باتیں ضمناً عرض کرتا جاؤں گا کہ یہ دور اس وقت عالم اسلام پر بہت خطرناک دور تھا، جب اس چٹے انگریز نے دنیا کو اپنے قبضے میں لیا، اور ہندوستان کی کل زبوں حالی کا حال بھی آپ کے سامنے بتفصیل ذکر کیا۔ اس دور میں جب یہاں ہندوستان میں بسنے والے انسانوں کو محض اس لیے رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک تھا، کل والی تفصیل آپ کے سامنے۔ ایسے عالم میں اعتراض نہیں کر رہا، سوالیہ نشان، ایسے عالم میں جب مسلمان اس ظلم حالی کا شکار ہے، حکومتی لیول پر مسلمانوں کو خراب خوار کیا جا رہا ہے، اس وقت کچھ مدارس وجود میں آتے ہیں۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، سید محمود الحسن پہلے مدرس ٹھہرے، اس کے وہ مدرسہ بنا۔ اب یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، کل جو بیان کی، اس وقت امت جو اس ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، ہندوستان کی عوام محض اس لیے ماری جا رہی تھی کہ جناب رسول اللہ سے ان کا تعلق ہے، اور ہندو بنیا بھی
مسلمانوں کی بستیوں کو جلا رہا ہے، یا واپس ہندو ہو جاؤ یا پھر موت کی نیند سو جاؤ۔ اب ایسے عالم میں حکماء کی تو نبازیت یہ تھی کہ یہ جو چکی میں پس رہے، مقتول ہو رہے، ان کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ سرکار کے کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نزدیک۔ اب ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑا جائے، مزید تسلی دی جائے، تشفی دی جائے کہ آقا ہیں، تم آقا کے دین پر ہو، دنیا کی سختیاں صحیح، یہ تو دیکھو کہ تمہارے ہاتھ میں کس کا دامن ہے، یہ تو دیکھو تمہارا نبی امام الانبیاء ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی بڑے زوراور سورج کے سامنے ایک ہلکی سی بدلی آ کر بھی روشنی روک لیتی ہے، مگر سورج ویسے ہی قائم رہتا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ان کو تسلی دی جائے، مگر وہاں کتابیں لکھی جانے لگی اس بات پر کہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، تولا جا رہا ہے، جس کو تشبیہات دی جانے لگی، مجنوں بچے حیوان کے علم کے برابر، یا محمد عربی کے علم کی وسعتوں کے بیان پر یہاں تک بیان کیا جانے لگا، ارے شیطان کے لیے تو نص قرآنی موجود کھڑی ہے، مگر محمد عربی کے لیے کون سی نسل آؤ گے تم علم غیب علم۔ یہاں تک کہا جانے لگا کہ محمد عربی کی بات کرتے ہو، قیامت کی معیشت کی باتیں اور آسمان کے اوپر کی باتیں تو درکنار، ارے وہ تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہا جانے لگا کہ جب حالت نماز میں کھڑے ہو اور بری بری باتوں سے تشبیہ دی گئی، اگر وہ تمہارے تصور میں آ گئی چیز تو تمہاری نمازوں کا قیام باقی، اگر محمد عربی کے تصور میں آ گئے تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی ماں پر کام ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں پر ایک اور شب خدا۔ تو ایسے حالات میں میرے بھائی آپ کے اکابر بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ جہاں مرزائیت کی ایک صورت کھڑی تھی تو دوسرا رسول اللہ سے تعلق الفت ختم کرنے والی دوسری جماعت کھڑی تھی، تیسرا سر سید صاحب آ گئے، وہ بندہ خدا تو نے یونیورسٹی چلانی ہے، چلا، کس نے منع کیا، چلا، مگر وہ بھی خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے بھی اپنی قلم اٹھا لی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ عقائد پر اس کی عقل کو بھی بھوچال سا آ گیا کہ جناب فرشتے کیا ہیں اور قبر کا عذاب کیا ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں، آپ مرزائیت کو دیکھیں یا عقائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امت کے تھے ان کے بھوچال کو دیکھیں، یا ان علوم کی بات دیکھیں، یہ تینوں ایک ہی نہج پر کام کر رہے کہ تعلق جو امت کا نبی مکرم سے ہے اس کو کمزور کر دیا۔ کل میں نے اس کی وضاحت کی تھی، آج اس کی تھوڑے آپ کو تفصیل بتا رہا کہ یہ تھی، یہ نہج پر چل رہے تھے سارے لوگ کہ یہاں سے تعلق جو کم ہو رہا ہے وہ سرکار کی ذات سے ہو رہا ہے۔ ارے اس کے کہنے پر جان دے گا تم، جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس کے کہنے پر تو اپنی ساری زندگی کو آگ میں ڈال دے گا، جس کا عالم یہ ہے کہ شیطان کے پاس علم ہے اور اس کے پاس نہیں، اس کو اپنا رہنما مانے گا کہ جس کے علم کی یہ پوزیشن ہے کہ اتنا علم تو حیوانوں کو بچوں کو بھی میسر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون سے نمایاں ہو گئے، اس کے کہنے پر تو اپنی زندگی کی ڈگر بدلے گا۔ تو میرے محترم یہ چیزیں اس وقت تھی، تو مرزائیت نے آگے عروج پکڑا۔ جب مرزائیت نے آگے آ کر عروج پکڑا اور اس نے عقائد توڑنا شروع کر دیے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، اب یہ دلائل دے رہا ہے، مختصراً عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تو آپ کو 3 روز میں ایک صرف خاکہ دکھایا ہے، یہ چیزیں دراصل بالتفصیل پڑھنے کی ہوتی ہے، ان میں بالتفصیل درس ہوتا ہے، اور میری 3 روز سے یہ کوشش ہے کہ کل آپ بیٹھ کر اگر کوئی اس کے رب میں کتاب کا مطالعہ کریں تو وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، آپ کو یہ نہ ٹٹولنا پڑے کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ جناب وہ کیا نام ہے، مرزائی جو ہیں، آپ تو مرزے کو نبی مانتے ہیں، وہ کہنے کس نے کہا، کتاب لا کے دکھا دیں گے مرزے کی عزت کہ مرزے نے خود لعنت بھیجی جو سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ برودی ہو یا ذلی ہو، آپ کیا کر لیں۔ اب یہ چیز ان کی چلا گیا، اب یہ اس کی ابتدائی کتابیں ہیں، 90 سے پہلے کی، 90 کے بعد کی کتابیں اور ہیں۔ اب جو بندہ ان تمام پر نگاہ رکھتا ہے وہ پکڑتا ہے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے وہ۔ تو اب آ کر اس نے ایک عقیدہ توڑا، کہا کہ جناب جو عیسیٰ نے آنا تھا، اب اس بات کو غور سے سمجھیں،
یہ آپ سے انہی موضوع پر بات کریں گے اور ان موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ مرزائی سے جب بھی آپ کو بات کسی سے بھی کرنی پڑے کوئی ضرورت نہیں کسی علم کی۔ کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا جل مجدہ نے 40 سال پیش کیے، صبح شام پیش کیے، 40 سال بعد دعویٰ ہوا۔ پھر دعوے کی دلیل پر خود رب کریم نے فرمایا ہے حبیب اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہے کہ 40 سال کی عمر تم میں گزار چکا ہوں اور میری زندگی میں کہیں کوئی عیب پا لو، عیب دیکھ لو تو پھر نہ مان لو۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ آئیے کبھی بھی مرزائی سے بات ہو اور جس مرزے کو مہدی مانتے ہو یا مسیح موعود مانتے ہو، برودی مانتے ہو، ذلی مانتے ہو، نبی مانتے ہو، جو کچھ بھی مانتے ہو، پہلے آئیں ذرا مرزے کی اپنی زندگی پر ہی بات کر لیتے، مرزے کی اپنی زندگی پر بات کر لیتے کہ وہ معیاری انسان تو درکنار، کیا وہ ایک عام آدمی بھی تھا یا کہ عام آدمی سے بھی زیادہ گھٹیا حرکتوں کا حامل تھا، وہ غلیظ سے غلیظ حرکتوں کا حامل تھا وہ۔ آپ ان کو کہو ذرا اس پر بات کریں، بعد میں آ کے بات کریں گے، آئیے ذرا مرزے کی زندگی پر بات کریں۔ عقل کا جس کے یہ عالم ہے کہ گڑ کھانے کے بڑے شوقین تھے، ایک جیب میں گڑ رکھنا ہے، دوسرے میں ڈھیلا رکھنا ہے کہ استنجا کرنا ہے، تو وہ ڈھیلا جناب آرام سے چبا لیا کرتے تھے مٹی کا، یہ ان کی عقل کی عالم تھا۔ عورتوں کے حوالے سے کوئی تمیز نہ تھی اس بندے میں، خود ان کی اپنی کتابوں میں ہے۔ تو اس کے شب و روز اس کے جھوٹ، اتنی جھوٹ کے خدا کی پناہ۔ اب اس نے آ کر کہا کہ جو تم کہتے ہو مجھے یہ وحی ہوئی کہ ساری حدیثیں جو ہے یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، مجھے وحی ہوئی ہے کہ جس حدیث کو میں قبول کروں وہ حدیث ہے، باقی سب ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے۔ قرآن عظیم الشان کی آیت کی جو تفسیر جو تعبیر میں کروں گا وہی ہوگی، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ اب اس کرسی پر بیٹھا، اب حدیثوں کو اٹھا کر اس نے پھینک دیا، قرآن عظیم الشان کی آیات کی اپنی منمانی تفسیریں شروع کر دی۔ کیا قرآن آیات کی تفسیر کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لوگوں یہ میرا نام ہے، یہ خدا نے مجھے کہا ہے، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، لوگوں خدا نے مجھے کہا ہے۔ کل آپ کو بتایا کہ 58 میں دوبارہ قرآن نازل ہوا تھا، مجھے لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا۔ انا اعطیناک الکوثر، مجھے صاحب کوثر بنایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ شب معراج مجھے کرائی گئی۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آپ کی شان کریمہ قرآن نے بولی، ان تمام آیات کو اٹھا کر یہ اپنے اوپر چپسا کر لیتا ہے کہ میں یہ حدیثوں کو اٹھا کر اس نے ٹوکری میں پھینک دیا کہ یہ غلط ہے، سب جھوٹی حدیثیں۔ اب کیا باقی بچہ؟ کہا کہ جو آنا ہے مہدی اور جو آنا ہے عیسیٰ، عیسیٰ سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم الشان کی 30 آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ تمام نبی دنیا سے چلے گئے۔ تو جب قرآن کی 30 آیات یہ خبر دے رہی ہوں کہ تمام نبی دنیا سے چلے گئے، تو ان حدیثوں کے تم ناسخ کے طور پر ان حدیثوں کو لاؤ گے کہ جن حدیثوں کی صحت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ یہ دلیل کہ عیسیٰ سے مراد نفس عیسیٰ نہیں، ابن مریم نہیں، عیسیٰ سے مراد صفات عیسیٰ کا حامل، یعنی جیسے بنی اسرائیل میں آخری خلیفے کے طور پر عیسیٰ ابن مریم آئے، ایسے محمدیوں میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک عیسیٰ آئے گا، یعنی خلیفہ آخری آئے گا، خلیفہ اول صدیق اکبر، آخری خلیفہ میں۔ عیسیٰ سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ خلیفہ مراد ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کا آخری خلیفہ ہے۔ یہ کہا مہدی، کہا کہ مہدی سے مراد صفت ہے کہ ہدایتوں کا حامل ہوگا، وہ میں ہوں۔ تو میرے اندر 2 صفتیں اکٹھی کر کے رکھ دی گئی، میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں۔ کہا جی وہ تو کہا کہ بنو فاطمہ سے ہوگا۔ کہا ہاں، میری 3-4 نانیاں ایسی ہیں جو سادات تھی، لہذا اس حوالے سے میں بنو فاطمہ بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں جو اس نے بے ادبیاں گستاخیاں کی، اس موضوع پر میں نہ جاؤں گا۔ اس بات کو اس نے اکھاڑا، اس پر اس نے دلائل دی ہے۔
عیسیٰ پر کہ عیسیٰ دنیا سے فوت ہو گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مثال، مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، اس پر جب اس نے دلائل دیے، میرے محترم اس وقت علماء اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہی جن کا نام لیا عبدالجبار لوگ، ثناء اللہ لوگ، یہ لوگ کام اب خلاف ہو گئے، بڑے بڑے علماء کام کرنے آئے، مگر اس کے آئے روز اشتہارات پر اشتہارات آ رہے ہیں، آرڈر پر آرڈر، اور روزانہ اس کے الہام ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں میں نے لکھے، سارے جھوٹے نکلے، ایک بھی سچا نہیں، کوئی الہام آ رہے ہیں فلاں فلاں فلاں، خیر بہرحال اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن سے ثابت ہے کہ دنیا سے چلا گیا، آؤ کوئی مائی کا لال ہے آئے، میرے آگے آگے بیٹھے اور عیسیٰ ابن مریم کو زندہ کر کے دیا۔ ارے لاکھوں مرزائی ہیں، ہزاروں مرزائی ہیں، اب بھی کہتے ہیں سالانہ جلسے، اے مسلمانوں ہم کروڑوں کی تعداد میں کس کس کو مارو گے، ایک مرے ہوئے کو زندہ کر دو ہم خود مر جائیں گے، آج بھی کہتے ہیں سالانہ جلسے میں مر جائیں گے، یعنی عیسیٰ کو زندہ کر لو۔ اب میرے محترم جب اس کا یہ ہوگا ہوا، اشتہارات ہوئے، علماء نے پڑھا، اس ظالم کے دلائل جو تھے بڑے خطرناک نوعیتوں کے دلائل تھے، اور پھر اپنی تائید کے لیے لاتا ہے، کن کو؟ اپنی تائید کے لیے ابن عباس کو لے آتا ہے، بڑے بڑے مفسرین کو لے آتا ہے، اور وہی عادت بات کو وہاں آدھا موڑا آدھا توڑا، اور ایک حدیث بھی لے آتا ہے بات وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ نہ کہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اتنا حدیث بیان ابھی بھی رسالے پر چھپتی ہے، سرکار کی حدیثیں میں یہ شخص کی راوی ہوں، یہ نہ کہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی لمبی حدیث ہے، یہ اتنے رسالے پر لکھتے ہیں، کیوں کہ یہ مختار تھا، چاہے تو حدیثوں کو توڑ دے چاہے تو جوڑ دے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آگے حدیث کیا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ کے آگے کسی نے کہا کہ لا نبی آبادی، فرمائے ایسا نہ کہو، عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، حدیث کا اگلا مضمون یہ ہے، ان میں پہلے والے لفظ کو لا تقولوا لا نبی آبادی ولا تقولوا لا نبی آبادی، اتنا اپنے رسالے پر، ٹائٹل پر، ٹی وی پر اتنا ہی لکھیں گے، اور روایت کس کی ہے؟ میں یہ شک، یہ حدیث بیان کریں گے، اور حدیث پوری کیا ہے کہ سید عائشہ نے فرمایا ایسا نہ کہو کہ عیسیٰ ابن مریم کو نکالو، اس نے آنا ہے بعد میں، اسی حدیث میں، مگر اس کو تو وہ مختار ہے، چاہے جس حدیث کو رد کرے یا چاہے جس حدیث کو رکھے، بہرحال اب یہ ہوگا، پورے ہندوستان میں ہوا۔ اسی اسنا میں خانواد آئے جناب سیدنا غوث اعظم کے ایک شہزادے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ ڈبے میں تشریف لے جاتے حج پر، وہاں حج کے موقع پر جب آپ کی ملاقات خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوئی، کچھ مسائل پر بات ہوئی، تو آپ خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی جو دنیا علم اور روحانیت میں ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت تھی، آپ اس جوان سے بڑے متاثر ہوئے، مولانا رحمۃ اللہ کروانی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، یہاں تک کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بیعت ہو گئی، تو پیر صاحب کے علم اور روحانیت سے خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی اپنے کشف کے حوالے سے اس بات پر پہنچے کہ مہر علی شاہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ میں حرم میں رہوں گا، واپس ہندوستان جانے کا ارادہ نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا شاید یہ ارادہ ہے اے مہر علی شاہ، اللہ رب کریم نے آپ کے وجود کو وہ مسعود بنایا ہے کہ ہندوستان میں ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے جو علماء کے اماموں کو جلس کر رکھتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، آپ اگر اس فتنے کے مقابل کھڑے بھی نہ ہوں گے، صرف خاموش بیٹھے بھی رہیں گے، آپ کے وجود میں خدا نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ وہ فتنہ دب جائے گا، اٹھ نہیں سکے گا، علماء کے ایمان بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پیر صاحب نے اب اسی ختم نبوت کے لیے، جس کے لیے آج آپ نے محفل سجائی، جس کے لیے ہم آتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں شاید بہت چھوٹی بات ہے، میرے محترم ختم نبوت بہت بڑی بات ہے، ہر درجے کی بڑی بات ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت، وہ محبوب خدا، وہ محبوب یگانہ ہے، وہ اب حرم چھوڑ رہا ہے، وہاں سے سفر ہندوستان محض اس لیے فرما رہے ہیں کہ آقا کے دین کو اب مہر علی شاہ کے وجود کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے حج کرنے گئے تھے، حج کے بعد اب اس دین کی خدمت کے لیے آپ واپس تشریف لے آئے، یہاں تک کہ مرزائیت کا ہوگا، آئے روز مرزائی جو ہے، بڑے بڑے تمام آپ کے علماء، بڑے مشائخ، تمام پیر خانوں کو ایک ایک کو نام لکھ لکھ کر خط بھیجتا ہے، اور خط اس کا کیا تھا ظالم کا؟ 80 صفحات کا خط، 50 قرآنی آیت، 40-50 حدیث،
اس ساتھ کہ اگر مجھے نہ مانا تو بھسم کر دیے جاؤ گے. جیسے فلاں قوم نبی کے ساتھ ٹکرائی تو برباد ہوگی، فلاں ٹکرائی تو برباد ہوگی. یہ اپنے حق میں مضمون لکھ کر بھیجتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے وہاں کہ اس آسمان کے نیچے کیسے نازنین لوگ موجود ہیں جو اپنے ناز کے سبب اپنے پیروں کو زمین پر رکھنا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں اپنے آپ کو چشتی، قادری، نقش بندی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم سب لوگ علم سے بے بہرا ہو. قرآن سے تمہیں کچھ نہیں ملا، حدیث سے کچھ نہیں ملا. اگر ہے کوئی تو آئے میدان میں یہ نعرے علماء دیوبند نہیں. اب علماء دیوبند عروج پر ہے، تمام علماء موجود ہیں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، تمام موجود ہیں. دلیل کیا ہے؟ آگے مقابلہ کس بات کا ہے؟ مقابلہ اس بات کا ہے کہ اس نے ثابت کیا قرآن سے کہ عیسیٰ ابن مریم وفات پا چکا ہے. رد کرو ان 30 قرآنی آیات کا. کیسے کرو کہ قرآن وعدے کہتا ہے کہ حبیب آپ سے پہلے سارے نبی مثال فرما گئے، تو ایک نبی بنی اسرائیل کے اندر کیوں آئے گا؟ وہ ایک علیحدہ بیچ. اس عالم میں پیر میں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات آپ حجرے میں تشریف فرمائیں. جیسے صوفیاء کی جماعت کا شغل ہوتا ہے عصر کا مغرب، مراقبہ جات کا فجر کے وقت، بکرۃ واسیلہ کے مصداق ہوتے ہیں نا، تو اپنے اس شغل میں محو ذکر تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن باکمال دکھایا گیا. آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے حکم کیا کہ میرے علی شاہ وہ دیکھ سامنے مرزا بیٹھا تھا جو سرکار کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھے، میری حدیث کو تعویلات کی کینچی سے کاٹے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا، اور یہ بات مولوی خدا بخش نہیں کہہ رہا، جناب اپنی طرف سے رنگین بیانی کے لیے بڑھا دیا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ خود تحریر پیر میں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سبحان اللہ. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک نے آرڈر دیا. آج آپ اس کشف کی حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ آج آپ سامنے بیٹھے. آج 7 بر اعظم نور پھیل چکا ہے. اب تو سمجھ آئی کہ صدی پہلے جو پیر صاحب کو فرمایا جا رہا ہے، آج صدی بعد ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کشف مبنی پر حق تھا، آج امت کے لیے سردرد بن گیا ہے یہ. اب پیر صاحب اٹھے کام کے لیے. پیر صاحب کے سامنے اس کے کام، اس کی وقت کیا علم ہے. اب آپ کو یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق نہ دیا. پیر میلی شاہ صاحب جیسی شخصیت دنیا علم میں، اللہ اکبر، میں آج اس کیا کہہ سکتا. صرف ایک بات تھی کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا جھنڈا نہیں اٹھایا جو امت سے ایک گروہ کو علیحدہ کر کے اپنے پیچھے کھڑا کر. ان کے پاس جھنڈا محمدی رہا. سبحان اللہ. اب پیر صاحب کے علم کے آگے آپ کے اس وقت کے 80 علماء کو دعوت نامہ دیا. 80 علماء کو آؤ میدان میں آؤ میرے سامنے. کوئی صاحب نہیں آ رہا. یہاں کی چلو بات کر دوں، کوئی فریدی بیٹھا ہو، اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. اس وقت وہ پیر فرید کو کٹر مرزائی ثابت کرتے ہیں. کٹر، جی جناب. اور پیر فرید کا خط شائع کرتے ہیں جس میں خواجہ صاحب نے اس کی تعظیم بھی کی، اس کو مانا ہے. ابھی فیصلہ آباد سے رمضان میں ایک کتاب چلا ہے، بہت پرانا، اتنا چھوٹا، اس میں 4 خط ہیں مرزے کے اور پیر صاحب کے. خواجہ غلام فرید صاحب اپنے دفتروں میں آج پیر فرید کی تصویر لگاتے ہیں وہ، اور برملا کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا بڑا پیر مرزا صاحب کی بیعت تھا. یہ کہتے ہیں. پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا لال رومال گلے میں رکھنے سے فریدی بننا. نہیں میرے بھائی، کپڑوں کی دکانیں ہیں یہ، یہاں جگر لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیسی 2 ضدیں ملی، ایک عاشق رسول اور ایک گستاخ رسول. یہ جوڑ بھی بنتا ہے. ایک نبی کا دشمن اور ایک نبی کے عشق میں غرق. اور آج فریدی اپنے آپ کو کہنے والے، ہم بھی فریدی ہیں. اور بھائی جائیں، یہ کوننا بے خواہ ہے، زبانی باتیں کرتے، آپ کو نہیں پتا
آپ میرے لیے نہیں، دنیا میں جب اور نوجوان دیکھتے رہے خواجہ غلام فرید وہ بھی ان کی بیعت تھا، وہ تحقیق کرنے آئے گا فرید پیر فرید کی تحقیق کرنے آئے گا، ارے ہاں یار یہ صحیح لوگ ہوں گے، وہ کہتے ہیں مولوی ہمارے خلاف ہے، پیر فرید تو بیعت تھا جنوبی پنجاب کا، یہی لفظی گمراہی کے لیے کافی ہے لوگوں کی۔ اور ہم عرس بنائے، بڑے بڑے بینر میں تصویریں لگائیں، جی فریدیت کا ادا کر دیا، لکھا بس تو خیال و محال، خیال ہے بزرگوں سے کوئی نسبت نہیں، بزرگوں پر ایسا کوڑا پھینکا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے تماشائی ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کرتا کروں درمیان میں ایک بات ہے، علامہ غلام محمد بھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک انعقاد کیا تھا جلسے کا کوٹ میٹر شریف، علماء کو بلایا اور اس بات کا خوب ربط کیا تمام علماء نے کہ پیر فرید جو تھے وہ مرزائی نہیں تھے، تمام دلائل سے بڑی بحث کی۔ پھر علامہ غلام محمد بھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود لکھتے ہیں، فرماتے جب یہ پروگرام کر کے میں چاچڑا شریف سے روانہ ہوا، خان پور کٹورا اسٹیشن تک مجھے محسوس ہوتا تھا کہ پیر فرید کی روح میرے سر پر کھڑی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ غلام محمد گھوٹوی تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھ سے اتنی بڑے گند کو ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ غلام محمد گھوٹوی کی اپنی تحریر، اب وہ سب تو خط لکھ رہا ہے، اتنا بڑا علم ہے، کوئی ہے مائی کلا، قرآن کے علم سے فارغ ہو، فلاں سے فارغ ہو، فلاں سے فارغ ہو، اور پیر بے علی شاہ صاحب کے علم کی آپ کو پتہ ہے کتنا تھا اس کا، اس کی عمر بھر کی کمائی، مستشرقین کا تعاون، تمام ایک لمبی بحث ادھر نہیں جانا چاہتا، الہام بھی ساتھ ہیں، مستشرقین بھی ساتھ ہیں، اور ثانی نہیں رکھتا اپنا دنیا میں، اس کے پورے علم کو پیر بے علی شاہ صاحب نے لائبریری میں بیٹھ کر 2-4 ہزار کتابیں منگوائی اور 2 سال آپ بیٹھے رہے، رات میں مطالعہ کیا، پھر رد کیا۔ اس نے تو عمر لگا دی تھی نا، تو تب یہ شیطانی نتیجے لایا۔ آج مرزائیت اس بات سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے، ہمارے سامنے بات کرے گا، اس کا اتنا بڑا علم، جہاں آپ کے 80 علماء تمام خان وادے نام نہیں لینا چاہتا، باری باری خط جا رہے ہیں وہ میدان میں، کوئی نہیں آ رہا۔ پیر صاحب نے اس کو رد کتنا کیا؟ پیر صاحب نے جناب کتابیں منگوائی 2-4 ہزار، ایک کمرے میں بیٹھے 5 سال مطالعہ کیا، پھر رد کیا۔ پیر صاحب کے آگے اس کی بکت کیا تھی؟ اس کے ان دلائل سمجھیے کہ وہ کتنی عظیم انسان ہے پیر بے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ محمد عربی سے نہیں چل کر آئے، مکہ سے ایسے نہیں واپسی ہوئی، اس بندے کے علم کا عالم دیکھیں، جیسے کوئی بندہ کشتی پر بیٹھا ہو، سمندر میں کشتی چل رہی ہو، یہاں سے پانی بھرتا جائے، یہاں سے بھرتا جائے۔ پیر صاحب نے کاتب کو بلایا، چٹان والے کو، فرمایا وہ پتہ نہیں ذمہ دار والا تھا یا ذمہ دارہ تھا اخبار کا، فرمایا ہم اوراد وظائف سے تھوڑی فرصت پا لیتے ہیں، فلاٹ ہے تھوڑی دیر آ جانا، ہم آپ کو لکھوا دیں گے۔ اپنے معمولات جو آپ کے تھے ان سے تھوڑا ٹائم ملتا، اس سے آپ لکھوا دیتے۔ وہ جو بڑے عروج پر کھڑا تھا، اس لیے عرض کرتا ہوں یار، مہر علی شاہ کی تعلیمات کی ضرورت ہے، خدا را آگے بڑھاؤ۔ اس کا گلا وہی بندہ کاٹتا ہے، باقی کسی کو یہ راہ نہیں دیتا۔ اب پیر صاحب کے آگے اس کی بکت کیا ہے؟ معاملات جو صبح شام کی عبادات تمام ویسے ہیں، کوئی کتاب نہیں منگوائی گئی مطالعہ کے لیے۔ اس ٹائم بندے کو بلواتے، آپ اپنے اوراد وظائف میں رہتے اور سوال جواب بنا کے اس کو ایسے زبانی بیان فرماتے جاتے، وہ لکھتا جاتا، چند روز میں کتاب تیار ہوگی۔ شمس الہدایہ شعبان کے 15 سے شروع کی اور رمضان سے پہلے تیار ہو گئی، اور وہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور کتاب میں پیر صاحب نے کیا ثابت کیا؟ کہ اس نے ثابت کیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ پیر صاحب نے ثابت کیا مرزا تیرا جھوٹ ہے، عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوا، عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر ہے، وہی آئے گا، اور تو مرزا غلام احمد ہے، چراغ بی بی کا بیٹا ہے، نہ تو مہدی ہے، نہ تو مسیح ہے، نہ تو مسیح ہے۔ اب جن آیات سے اس نے دور پکڑا تھا، انہی آیات کو پیر صاحب نے واپس اس پر عکس مارا، اور جب یہ کتاب شمس الہدایہ گئی، مردے نے چھوٹے سا اتنا سا رسالہ ہے لیا، جب پڑھا تو ہاتھ میں لے کر پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں گھومتا تھا، کہتا تھا بے او ظالم کیا کر دیا، یہ لفظ تھے اس کے۔ اللہ، اللہ اکبر۔
اور جب یہ کتاب علماء کے پاس گئی، جن کے نام میں نے لیے، بڑے بڑے علماء، نام نہیں لیتا میں کسی کا، وہ خط لکھتے ہیں پیر صاحب کو کہ پیر صاحب ہم مرزا کے خلاف کام کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، مگر ہماری ٹانگوں میں پھر بھی تزلزل تھا، کہیں یہ مادی نہ ہو۔ جی جناب، یہ وہ فتنہ ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھے۔ رسول اللہ مدینہ سے چل کر ایسے نہیں آئے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر پیر مہر علی شاہ سے نہیں آیا، یہ کام ان کے در کا ہے، یہ فیض وہاں سے ملے گا، ان کے کام سے کام بنے گا، ورنہ ڈھول بجاتے رہے جیسے بج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پیر صاحب ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، مگر پاؤں میں تو زلزل تھا ٹانگوں میں۔ اللہ کی قسم آپ نے ہمارے ایمان کو بچایا۔ علماء کہہ رہے ہیں، علماء، اور جیسی کتاب مرزا نے پڑھی تو مرزا کی ہوائیاں نکل گئی دماغ میں کہ آج تک پورے ہندوستان میں اپنا ثانی کسی کو نہیں سمجھ رہا، اب تو عالم یہ ہوش نہیں رہا۔ آئیے مرزا پیر صاحب سے مناظرہ ہار گیا تھا، میری بات پر ذرا توجہ فرمائیں، مرزا پیر صاحب سے ہار گیا تھا اسی کتاب، توجہ کی ضرورت ہے۔ مرزا نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ وصال پا گئے ہیں، اس دنیا میں دوبارہ نہیں ہے۔ پیر صاحب نے اس کا رد کیا، پیر صاحب نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے اور وہی آئیں گے، تو نہیں، اسی اپنے جسم کے ساتھ یہاں دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، وہی آئیں گے۔ پیر صاحب نے فرمایا۔ اب مناظرہ کس بات کا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا وصال ہو گیا، پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا وصال نہیں ہوا، وہی آئیں گے۔ پیر صاحب نے اس نظریے کا رد کیا۔ اب اگلا تیسرا میدان کون سا سجے گا؟ مرزا نے کہا وصال ہو گیا، پیر صاحب نے فرمایا زندہ ہے، اب تیسرا میدان سجنا ہے، مرزا کہے گا وہ میں ثابت کرتا ہوں کہ ان کا وصال ہو گیا، یہی ہے نا۔ ہر صاحب عقل بندہ یہ بات سمجھتا ہے نا، کیا وہ یہ ثابت کرے کہ عیسیٰ ابن مریم وصال کر گیا ہے، مگر اس کو پتا تھا کہ مہر علی شاہ کی سیف کے سامنے میری طاقت نہیں۔ اب اگلا طریقہ نکالا، کہنے لگا جی پیر مہر علی شاہ صاحب آئیے مناظرہ کر لیتے ہیں۔ کس بات کا؟ کہ قرآن کا اچھا مفسر کون ہے، اچھی فصاحت و بلاغت کون رکھتا ہے عربی میں، افضل کلام کس کی تحریر ہوگی؟ ابے کم وقت، تو متنبی سے بڑا عربی دان بن جا، تو تفسیر کبیر والے سے بڑا مفسر بن جا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے لیے تو خوشی کی بات، یہ کون سے دکھ کی بات ہے کہ تو بڑا عربی دان ہو گیا یا بڑا مفسر ہو گیا؟ پیر صاحب کے لیے ٹینشن کیا تھی اس میں؟ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ تو کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے مریم فوت ہو گئے، ہم نے ثابت کیا وہ فوت نہیں ہوئے، تو اب اگلی بات اس پر آ کرنا نہ کہتا ہے جی تفسیری مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آگے جناب لخت جگر فاطمہ الزہرا کا تھا، علی کا لال تھا، اس دروازے سے فیض یافتہ تھا، خود فرمایا کہ لوگوں جو علم ہم بیان کرتے ہیں ہمیں اس دروازے سے یہ علم ملا ہے، ہم اس دروازے کے علم کے امین ہیں۔ فرمایا مرزا آتا ہے، اس میں آتا ہے تو تب بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا ہار گیا مرزا، اپنی چیلنج ہار گیا۔ جو اس نے نظریہ دنیا میں پیش کیا تھا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم وفات پا گئے ہیں، پیر صاحب نے اس کا رد کیا، مرزا نے راستہ ہی بدل لیا، کہا جی مفسر کی حیثیت سے کون اچھا ہے۔ خیر بہرحال وہ مناظرے کی صورت ہے، یہ پیر صاحب کا کام۔ پھر اس کے بعد پیر صاحب نے دوسری کتاب لکھی جس کا نام سیف چشتیائی ہے، وہ اس کے بعد کتاب آئی۔ میرے محترم، یہ بندہ انگریز کے کہنے پر آگے بڑھتا گیا۔ اس کی ایک عبارت سناؤں میں آپ کو۔ انگریزوں کی حمد، اسلام کا احیاء انگریزی سلطنت کی بدولت، اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے ہی پیدا ہوئی۔ یہ اس کی اپنی تحریر۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا شاید آپ کی صاحب خیال کر کے پتہ نہیں خدا بخش اپنے کوئی تجزیہ پیش کرتا ہے۔ میں نے کل کہا کہ عیسائیت و یہودیت سیکنڈ محمد لانا چاہتی ہے، یہ اس کی تحریک ہے۔
آپ دوبارہ سنیں، اسلام کی دوبارہ زندگی۔ اللہ آپ کو کل بتایا کہ 1858 میں قرآن دوبارہ اس پر نازل ہوا۔ تمام معاملات کو یہ سیکنڈ محمد بنتا ہے نا۔ اب اس لفظ کو، اس کی عبارت کو دیکھیں، اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ آگے چل کر کہتا ہے، مرزا نے انگریزوں کے گن گاتے ہوئے اپنے قلبی جذبات کا یوں اظہار کیا، میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت کی، گورنمنٹ انگریز کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا، کیونکہ ممکن تھا کہ ان میں تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی کی بغاوت کے منصوبے میں تعلیم کروں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یا جس روز سے انہوں نے پالنا شروع کیا ہے ابھی تک انہوں نے غداری تو نہیں کی، پال رہے ہیں۔ یہ مرزا کی اپنی تحریر ہے، اس کی کتاب کی نقل، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے، دوبارہ سن لیجیے۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 15۔ دوبارہ سنیں، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل رہا ہے، نہ یہ امن مکہ مکرمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ، اور نہ ہی سلطان روم کے پایہ تخت میں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ عالمی سازش ہے، یہ جناب محمد عربی کی دشمن جس کا نام مرزائیت ہے۔ کل جو آپ کو عرض کیا تھا کہ صرف اس ذات کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دولت عثمانیہ میں بھی امن نہیں، مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں نہیں۔ سچ کہا، میں نے جب یہ عبارت پڑھی مجھے ہنسی ہے، میں نے کہا تم نے سچ کہا کہ میرے ذہن میں حدیث آگے میرے آقا نے فرمایا تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دجال نہیں داخل ہوگا، تو کم وقت جائے گا تو یہ امن ہی کہاں آئے گا۔ اچھا، اس کی ایک بات یاد آ گئی آپ کو، ایک اور بات سنیں۔ اس کی بڑی عادت تھی ڈھنگے مارنے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ محمدی بیگم نام کی ایک عورت تھی، لڑکی تھی، مرزا صاحب اس کے قریبی تھے، ان کی بیٹی تھی، اس پر جناب دل دے بیٹھے، بڑی منت، بڑے خطوط ہے، خیر لمبی بحث۔ اس نے کہا کم وقت میں بیٹی نہیں دیتا۔ وہی آ گئی، آسمان سے وہی آ گئی۔ کیا اس صورت احزاب میں بی بی زینب ام المومنین کا جو نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو قرآن عظیم الشان میں آیا وَزَوَّجْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا زینب بنت جحش سے نکاح کرا۔ تو اس آیت کو، اس حصے کو لیا، کہا جی مجھے الہام ہوا ہے کیا کہ زوجناکا، ہم نے محمدی بیگم سے تیرا نکاح کرا دیا۔ آسمانوں پر ہو گیا تیرا نکاح۔ اب جناب بڑے گیت اور بڑی باتیں، خیر لمبی بحث۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر میرے ساتھ نکاح نہ ہوا تو جو سلطان اس سے شادی کرے گا وہ مر جائے گا۔ سلطان محمود صاحب سے جو شادی کرنے کا وہ مر جائے گا، اس کا باپ مر جائے گا، فلاں ہوگا۔ خیر وقت آیا کہ انہوں نے نہیں دی، کہا بدبخت تو کافر ہے، بد نصیب، تو دین اسلام کا دشمن ہے، تمہیں اپنی بیٹی دے۔ انہوں نے سلطان سے شادی کرا دی۔ سلطان صاحب کی نوکری تھی ملتان ریلوے اسٹیشن پر، وہ محمدی بیگم کو لے کر یہاں گیا۔ مرزا سے پوچھا گیا، مرزا صاحب جی آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے، آسمانوں پر کیا ہوا نکاح کہاں گیا؟ تو کہنے لگا ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ باخرہ ہوگی، وہ طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد آئی، اور خدا نے ایسا کیا، نہ طلاق ہونے کے بعد آئی نہ بیوہ ہونے کے بعد آئی۔ اس نے کہا چند مہینوں میں سلطان محمود مر جائے گا، وہ یہاں ملتان میں رہے، پاکستان بننے کے بعد تک سلطان صاحب بھی زندہ رہے، اور اس کی بیگم جو ہے وہ سن 65 تک، تو میں جانتا ہوں برے والا میں زندہ تھی، 1965 تک وہ رہے۔ تو اس میں وہ سراسر جھوٹ، ایک لمبی بحث ہے اس کی۔ اور یہ پیر میں علی شاہ صاحب فلاں سال مر جائیں گے، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا مرزا یہ دعوے الہام تو تیرا مسئلہ ہے، کہہ روز تیرے دعوے ہوتے ہیں، ہم تو دعووں والے نہیں ہیں، مگر ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو کبھی زندگی میں حرمین شریفین میں پاؤں نہیں رکھ سکے، تجھے وہاں کی حالت نصیب نہیں ہوئی۔ پیر صاحب نے ایک بات ہے فرمایا، کبھی بھی نہیں ہوگی تجھے
حرمین شریفین کی حاضر نصیب، اور ایسا ہی ہوا کہ یہاں مر گیا وہاں نہ جا سکا۔ یہاں اس نے کہا کہ مدینہ میں امن کہاں، مکہ میں امن کہاں، تو دجالوں کو وہاں کہاں امن ملے گا؟ دجالوں کو کہاں دولت عثمانیہ کے نیچے سایہ ملے گا؟ ابے تیرے جیسا دجال کو گریس کے نیچے ہی، اور تو نے خود تحریر میں لکھا کہ اسلام کی نشاط ثانیہ ان کی بدولت ہوئی ہے۔ آگے چل کر لکھتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایسی گورنمنٹ کا سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی ہے جس کے سائے میں بڑی آزادی سے اپنا کام چلا رہا۔ کسی اسلامی گورنمنٹ میں یہ نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ تو صحیح، دجال مسلمان کو جگہ رہنے دے، تو ظاہر جنہیں بنوایا وہیں تیرا کام چلے گا۔ آگے لکھتا، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اب اس کا مذہب سنیں، اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن کیا ہے۔ دو اطاعتیں ہندوستانیوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس انگریز کی اطاعت کرو جس نے تمہارے باپ دادا مار دیے، جس نے تمہارے 20,000 علماء کو سولیوں پر لٹکایا تھا۔ یہ اس کی اپنی کتاب، اپنی تحریر بھی چھپ رہی۔ اچھا آگے لکھتا، دوسری سلطنت کی جس نے امن کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی۔ ظالم کون ہے؟ پناہ دی۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380 ہے۔ روحانی خزائن کی صفحے میں اپنا تفصیل ہے، اور غلام محمد قادیانی شہادت قرآن صفحہ نمبر 84، اس پر یہ بندہ یہ لکھتا ہے۔ آگے میرے بھائی، یہ تو مختصراً میں نے 25 کے حوالے سے بات کی، اب تھوڑی سی ایک اور جھلک بھی آپ کو دے کے بات ختم کروں گا۔ یہ بالتفصیلیں ویسے ہوتی ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اب پیر صاحب نے جو کام شروع کیا، پیر صاحب نے اس کام کو پایہ تک مل تک پہنچایا۔ پیر صاحب کے تمام مریدین اس کام کے پیچھے لگے، علامہ غلام قادیانی صاحب، غلام محمد لطفی صاحب، اور بھی پیر صاحب کے جہاں جہاں تھے، یہاں تک کہ اس لودھا میں ہمارے بڑے حضرت صاحب نے الحمدللہ جت والا پہ جا کر تشریف لے گئے، اور آپ کی تبلیغ سے کئی مرزائی دائرہ اسلام میں آئے، سبحان اللہ، اور وہ مرزائیت سے طائب۔ تو پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چلائی ہوئی یہ تحریک آگے چلتی گئی۔ اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آئیے آپ کے قابل اہل سنت۔ یہ جب یہ بات چلی تو یہ دنیا میں اس وقت یہ دجالیت تھی۔ مرزا کیا ہے؟ دجالیت۔ ابھی جا کر آپ بات کریں گے، آپ کو کتاب مرزے کو اٹھا کر دکھا دیں گے، ارے صاحب یہ دیکھیں گے تو اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے۔ کہاں نبی کا؟ جب آپ یہ مجدد مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار انہوں نے مہدی کہا ہے، نبی کہاں کہا؟ یہ ان کے پاس ہر طرح کے درجات ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک درجہ، جیسا شکار آ رہا ہے اس کو اسی انداز میں پھانستے جاؤ، اسی انداز میں آخر میں جا کر ایمان ہی چھین لو۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی زبردست بات آئی۔ یوسف لدھیانوی صاحب، ایک مرزائی تھا، اس نے ایک مسلمان تھا، اس نے مرزائی لڑکے سے شادی کی، اس شرط پر شادی کی جناب میں یہ دھرم تمہارا قبول نہیں کروں۔ خیر شادی ہوگی سب کچھ، مرزائی نے کہا چھیڑ چھاڑ مت کرو، چھیڑ چھاڑ نہیں کرو۔ خیر ایک وقت آیا تو مرزائی کے مربی نے کہا کہ یار ٹھیک ہے تو ہمیں نہیں مانا، ہم کوئی بحث ویس نہیں کرتے، استخارہ کر لیں کہ آیا مرزا نبی ہے یا نہیں۔ استخارہ کیا تو خواب میں آ گیا مرزا نبی۔ اگلے روز اٹھا تو مرزا کا کلمہ پڑھ لیا، مرزائی ہو گئی۔ اب اس آپ کو لے کے جا رہے ہیں بڑے بڑے علماء کے پاس، بحث دلائل کسی کی مان ہی نہیں رہا۔ مجھے مشاہدہ ہوا ہے، مجھے خدا نے، میں خدا سے مشورہ لیا، تو وہ بندہ چلتے چلاتے یوسف لدھیانوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، تو کہا کہ جناب یہ ہے، کہا کہ کلمہ پڑھ، کافر ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بے ناداں، جیسے محمد عربی پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسا ہی آپ کے خاتمی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تو نے استخارے کا ارادہ کیا تیرے اندر کفر داخل ہو گیا، جیسے کفر داخل ہوا شیطان نے راہ پائی، اور شیطان نے تجھے اپنی جھلک دکھا دی کہ دیکھیے نبی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیوار ہے جو لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتا ہے، بہت بڑی دیوار ہے۔
چلو ایک اور عرض کر دوں صوفی کی بات، پھر آگے چلتے ہیں، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ گزرے ہیں، تصوف میں کمال کے صوفی، مگر امنی صوفی تھے۔ ایک دن بیٹھے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے روزانہ ایک تار نور کی نکلتی ہے، مومن کے دل سے پیوست ہوتی ہے تو ایمان قائم رہتے ہیں۔ کسی نے یہ بات سنی، وہاں علامہ صاحب بیٹھے تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگا یار یہ پیر تو ہے یہ ان پڑھ چٹا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ دلائل لے آ رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس سے پوچھو حوالہ کیا ہے، کوئی حوالہ دے۔ کسی نے شہر سے جا کر کہا، خاموش۔ اگلے روز علامہ صاحب آئے پڑھانے کے لیے، 10 بیٹھے، جب پڑھانا شروع کیا، پڑھانے کے دوران کیا ہوا کہ کفریہ کلمات منہ سے وارد ہونے لگے۔ شاگردوں کو تو پتا تھا، سیدھے وہاں سے بھاگ گیا شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کے قدموں میں گر پڑے، کہنے کہ غریب نواز، اگر اتنی بڑے علماء ہی کافر ہو جائیں تو بچے گا کیا، خدا را رحم فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا یار تمہارے استادوں کو اعتراض تھا حوالے کا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، کہاں سے حوالے لیں، ہمیں تو کتابیں نہیں آتی۔ بس اس نے حوالہ مانگا، اور تو کوئی حوالہ نہیں تھا۔ آج صبح میں نے اس لین کو ایسے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب کسی نے شک کیا، جیسے امام اعظم نے فرمایا، اگر کسی نے یار دلیل کیا ہے کہ تو نبی ہے، کل میں سبحان اللہ سے بات کر دیا ہوں صحابہ کی جماعت کے حوالے سے، او بھائی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی آ کے کہے کہ میں خدا ہوں، زمین بناتا ہوں، آسمان بناتا ہوں، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے زمین و آسمان بنا، آپ کہیں گے مخلوق پیدا کر، آپ کہیں گے فلاں کام کر، حیات موت کا مالک ہو، کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، بات ہی نہیں سنیں گے، پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وہ دعویٰ کر رہا ہے خدا ہونے کا۔ کیا دلیل مانگیں گے کہ جناب آسمان بنا کے دکھا، مخلوق مار کے دکھا، پیدا کر کے دکھا؟ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، بار بار اصرار کرے گا، کہو گے گردن زنی کرو، مرتد ہو گیا بدبخت۔ ایسا ہی عقیدہ صحابہ کی جماعت کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ہے۔ مسلمہ کذاب کے سامنے کسی دلیل کے محتاج نہیں ہوئے تھے وہ، کہ تو بتا کیسے نبی ہے، کچھ دکھا۔ ایک ہی بات تھی، گردن مارو، یا تم نہ رہو یا وہ نہ رہے، ایک بات تھی۔ یہ آنا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی، ارے کیا دلیل ہے یار، ابے چھوڑ کم وقت دلیل کو، ہے ہی نہیں، جیسے دوسرا خدا نہیں، میرے آقا کے بعد نئی نبوت ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ کل پرسوں والے درس میں نے عرض کیا کہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد نہیں ہے، ختم، پوری تفصیل سے پرسوں والی رات والے درس میں تھا۔ پھر میں نے کہا ایک سوال اٹھتا ہے، یا رسول اللہ زبان حال عرض کرتی ہے، سرکار بالکل صحیح بات ہے، نہیں ہے، آپ نے فرما دیا کوئی نہیں اور نبی نہیں آئے گا، آپ آخری قیامت آئے گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی آخر دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، سرکار اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا زبان حال تو بولتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ آئیں گے 30 آئیں گے بڑے بڑے کذابون دجالون، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، میری امت ہوشیار رہنا، آ ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بات کی، مختصر میں یہ آپ کو تھوڑا، کیونکہ وہ شکوک آ گیا تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 3 شخصیات کے نام بتائے، نبی فرد کا نہیں، ایک قوم کا نہیں، ایک زمانے کا نہیں، ایک صدی بر اعظم 7 بر اعظموں کا نہیں، وہ تا قیامت 7 بر اعظموں کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کا قول فعل ہر بشر کے لیے، ایک چپڑاسی سے لے کر سربراہ مملکت تک، ایک گنہگار سے لے کر ایک پکار تک، ایک مرد سے لے کر ایک زن تک، ایک غریب سے لے کر امیر تک، مزدور سے لے کر آقا تک، ہر کسی کے لیے جس بندے کی زندگی یعنی آئیڈیل ہے وہ ہے میرے نبی کی ذات۔ وہ زمانی مکانی نہیں، قیدے نہیں کہ عرب تک ہے فلاں جگہ تک ہے، تو اس ذات نے پھر ظاہر جس کی اتنی بڑی امت ہو۔ اب اس وقت 7 بر اعظموں میں 7.5 ارب آدمی، امت تو میرے آقا کی ہے، کسی کی امت نہیں، امت میرے آقا کی ہے۔ ایک دعوت ہے، ایک اجابت ہے۔ اب عیسیٰ کی امت نہیں، موسیٰ کی امت نہیں، امت ساری آقا کی ہے۔ ایک نے مانا ایک نے نہ مانا، دور تو میرے آقا کا ہے۔ اب جس کی اتنی بڑی امت ہو، قیامت تک ہو، مختلف رنگ و نسل میں بٹی ہو، مختلف بر اعظموں میں
وہ اپنی امت کی رہنمائی کرنے میں کسر چھوڑے گا؟ ذرا سی بھی کہ آگے پیچھے بات ہو جائے پوری امت چلی جائے گی۔ 7 بر آدم جس کی امت ہے یہ صرف میرے آقا ہیں، باقی ہر نبی کی امت زمانی مکانی کھڑی ہے۔ تا قیامت ہر بشر پر میرے آقا کی نبوت و رسالت ہے۔ فرمایا ہاں عیسیٰ آئے گا۔ اب جو کہتا نا عیسیٰ کیسے آئے گا، تو قرآن شریف میں اگر کسی نے بدماشی کرنی ہے نا تو حدیث چھوڑی پڑے گی۔ حدیث میں بدماشی کرنی ہے نا پھر فقہا کو چھوڑنا پڑے گا۔ حدیث تو کہاں نکلنے دے گی، بدماشی کرنے دے گی؟ اب اس نے پہلے حدیث کو چھوڑا۔ اب آئیے آقا نے کیا فرمایا؟ مختصراً آپ کو صرف ایک بات بتا کے اگلی بات کرتا ہوں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں عیسیٰ اپنے دور کا سب سے بہترین انسان۔ نمبر 1۔ آگے آئیے، بڑی ایک تفصیل ہے، پوری تفصیل ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا نے اپنی امت کی رہنمائی کیسے فرمائی۔ جانتے تھے جو ثلاثہ دجالون بتا رہے تھے، دیکھ نہیں رہتے یہ کذاب ہے، اس نے آ کے یہ حرکت کرنی ہے۔ تو آقا نے کیا نشانی بتائی؟ فرمایا کہ صرف مختصر سینکڑوں باتوں میں صرف مختصر بات بتا رہا ہوں کہ میرے آقا نے کیسی رہنمائی فرمائی امت کی۔ فرمایا عیسیٰ جب آئے گا مسجد کے اوپر 2 فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، فرمایا 2 چادریں اوڑی ہوں گی، ایک باندھی ہوگی ایک اوپر اوڑی ہوگی۔ یا رسول اللہ اتنا ہی کافی تھا کہ لباس بھی آئے گا، یا اگر اس کا ذکر نہ بھی ہو تو حاجت تو نہیں ہوتی۔ ظاہر نبی ہے، آ رہا ہے لباس کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ اچھا چادروں کی بات ہوگی اتنا کافی ہے۔ فرمایا دونوں چادریں پیلے رنگ کی ہوں گی۔ مسجد میں لوگ جا چکے ہوں گے، ایک نمازی پیچھے وضو کر کے آ رہا ہوگا اندر نماز کے لیے، تو اس کی نگاہ جب مسجد پر پڑے گی چھت پر تو آواز دے گا یار وہ جس کا امام مہدی آپ انتظار کر رہے تھے وہ چھت پر آ گیا ہے۔ آقا نے یہ تک کیفیت بتائی، فرمایا کہ سب تیار ہوگی، امام اپنی جگہ پر جا چکا ہوگا، پیچھے سے آواز آئے گی سب لوگ باہر جائیں گے۔ جب سلام کلام ہوگا تو آپ فرمائیں گے سیڑھی لائی ہے نیچے اترنا ہے، تو یہاں والے کیا جواب دیں گے؟ آقا نے فرمایا یہ کہیں گے حضرت وہاں سے آ گئے یہاں، فرمایا یہ عالم اسباب ہے۔ سیڑھی پر بیٹھ کر آئے گا، مسجد میں آئیں گے۔ عیسیٰ جب آیا تھا، جب آواز آئی اس سے پہلے مؤذن نے اقامت کہی نہیں تھی جماعت کی، یہ آقا نے فرمایا مؤذن نے اقامت کہی نہیں تھی، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ اب جیسے آئیں گے تو امام مہدی کہے گا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے، تو آگے عیسیٰ ابن مریم کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے کہ وہ امام منکم، اے لوگو امام محمدیو تم میں ہوگا، مہدی نماز تو پڑھا میں پیچھے پڑھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب عیسیٰ آ رہا ہوگا لمبی زلفیں ہوں گی، ایسی سیاہی کی میلان ان زلفوں پر ہوگی کہ دور سے دیکھنے والا یہ خیال کرے گا کہ جیسے پانی کے قطرے ان زلفوں سے ٹپک رہے ہیں۔ آپ بتائیے رہنمائی میں کوئی کمی رہی؟ اللہ اکبر۔ اور اس طرح کی سینکڑوں باتیں ہیں، 20 گھنٹے چاہیے جو آقا نے امام مہدی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نشانی فرمائی ہے، اس لیے کہ پتا تھا کہ یہ دجال آئے گا، میری امت کو اس انداز سے گمراہ کرے گا۔ اے امتیوں دیکھو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا ہوگا۔ میرے بھائی اس کے بعد یہ سلسلہ جب چلا، مرزائیت کا ہوگا تو ٹوٹ گیا، پورے ہندوستان میں ایک عجیب ہلچل مچی۔ اچھا ایک مزے کی بات ہے، پیر صاحب نے آخر میں فرمایا کہ مرزا جی تو نبوت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، یہ بتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اچھا یہ بہت علمی سوال ہے۔ تو بچوں نے سنا تو شاید دہلی میں آگے پیچھے گلیوں میں لکھنؤ میں شور شرابہ ہوا کہ جناب مرزا کو تو کلمہ ہی نہیں آتا، یار پیر میرے علی شاہ صاحب نے سے کلمے کا معنی پوچھ لیا، اس کو کلمہ ہی نہیں آتا، گھبرا گیا، آگے یہ نہ بڑھ سکا۔ خیر اس کے بعد پیر میرے علی شاہ صاحب کے تربیت یافتہ لوگ الحمدللہ علامہ غلام مرتضیٰ میانی صاحب، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ان کے خلاف۔ علامہ غلام محمد بھوٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ان کے خلاف۔ ہندوستان میں پٹنہ مدراس میں
ایک کیس آیا سن 1912 میں، ایک لڑکی تھی جو منقوہ تھی لڑکے کی، لڑکا مرزائی ہوا، محلے والے مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب جذباتی تھا، اس نے کہا یہ کافر ہو گیا، طلاق کی ضرورت نہیں، میرے سے نکاح کرا دو۔ اگلے روز اس مولوی صاحب کے خلاف دائر ہوا کیس مدراس میں، پٹنہ کی اس عدالت میں۔ ججوں نے یہ کہہ کر مولوی صاحب کو سزا دی کہ مرزائی جو ہے یہ مسلمان ہیں، لہذا تم نے جو حرکت کی ہے یہ زنا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اور اسی طرح کے کیس چلتے آئے، تفصیل پھر کبھی صحیح۔ اسی طرح کے ملتان میں، لاہور میں، میں سوال یہ کرتا ہوں کہاں تھے ہمارے تمام علماء؟ مولوی صاحب جیل میں چلا گیا، کوئی پیروی نہیں کرنے آیا، بلکہ ہر جج نے یہ لکھا، پٹنہ والے سے لے کر جتنی عدلیہ کے فیصلے ہیں، کہ ہم مرزائیت کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ہمیں جو اس بندے نے بیان دیا ہے اس بیان پر فیصلہ دے رہے ہیں، ہمیں علماء نے اس کی ڈیفینیشن نہیں دی، اس کے متعلق ہمیں تفصیل نہیں بتائی کہ مرزائیت کیا ہے۔ وہ جس کے ذمہ لگا تھا کہ مہر علی شاہ بیٹا ہے، تعویل کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، اس ذات کا مرید، ہمارے شیخ کا استاد حضرت علامہ غلام محمد بھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر یہی کیس بدلتے بدلتے سن 1928 میں ریاست بہاولپور میں آیا۔ ریاست بہاولپور میں جب آیا تو علامہ غلام محمد بھوٹوی صاحب نے جناب نواب صاحب کو تیار کیا، منشی محمد اکبر خان صاحب تھے، اور مرزائیوں کے نام پر چوٹی کے عالم۔ میرے محترم آپ کو خاص نکتہ عرض کروں، 74 کی بات کرتے ہو، سب سے زیادہ مرزائیت کی کمر توڑنے والا کیس بہاولپور کا ہے۔ یہ سالہ سال ایک جج کے سامنے ہوا، اور مرزائیوں کو اس وقت مسٹر اسد اللہ جو برسٹر تھا انڈیا کا، مسٹر ظفر اللہ کا بھائی تھا اسد اللہ جو پہلا وزیر خارجہ تھا، وہ کیس لڑا۔ خود مرزائیت کہتی ہے کہ مرزے کے بعد اور حکیم نور الدین کے بعد اگر مرزائیت میں کوئی بڑا صاحب علم آیا ہے تو جلال الدین شمس آیا ہے۔ وہ یہاں کیس لڑا، غلام احمد اختر لڑا، غلام احمد مجاہد لڑا، یہ لوگ آ کر یہاں کیس لڑے، جج کے سامنے سارا دن بحث ہوئی۔ علامہ غلام احمد بھوٹوی اور علماء اسلام آئے، یہاں آ کر بحث ہوتی رہی سالہ سال، جو 2200 صفحات پر مشتمل ہیں جانے بین بیانات۔ یہ چیز اللہ نے کی ہے بات۔ وہ تو کہتے ہیں جی سیاسی دباؤ تھا، ذوالفقار علی بھٹو پر اس نے فیصلہ دے دیا، اس کا مر جانے نام نہیں لیتے، ایک جج کا فیصلہ ہے۔ اور مزے کی بات ایک اور ہے، آپ فرض کرو باہر کے ممالک میں چلے جائیں، وہاں عدلیہ کی بڑی قدر ہے۔ یہ باہر کے جتنا چٹوں کے ممالک ہیں نا، ان میں عدلیہ کی بڑی قدر ہے۔ اگر آپ وہاں کی کسی عدالت کے سامنے اس معزز عدالت کا فیصلہ رکھ دیں تو سر جھکا دیتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، اس کا نام بھی نہیں لیتے بہاولپور کا۔ اور ہمارے والوں کو خدا جانے کیا پڑی ہے کہ یہ بہاولپور کا کیوں نہیں نام لیتے، کیونکہ بہاولپور کا نام لے تو ان کے اکابر نہیں آتے۔ بہاولپور میں وہ اکابر آئیں گے جو پیر مہدی شاہ کے غلام ہیں۔ اب انہوں نے آ کر بہاولپور نے وہ 7 فروری 1935 کو ریاست بہاولپور نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا۔ بہاولپور نے کہا کہ یہ کافر ہے۔ 7 سال یا 9 سال کی سماعت کے بعد آج بھی کسی مرزائی کو اعتراض ہو، مقدمہ مرزایا پڑھا ہے، اپنوں کے بیان بھی پڑھ لو، مسلمانوں کے بیان بھی پڑھ لو، اپنا ہی جج بٹھا دو، دیکھو کیا فیصلہ کرتا ہے۔ مرزایا مقدمہ بہاولپور نے 6 وجوہات پر ان کو کافر قرار دیا: ختم نبوت کا انکار اور ان کے معنی کی تحریف، اور جس مذہب میں سلسلہ نبوت منقطع ہو اس کو لعنتی اور شیطانی مذہب قرار دیتا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ وہ مذہب لعنتی ہے جس میں بعد میں نبی نہ آ سکے یا اس پر وحی نہ آئے۔ ایک وجہ یہ کہ جج صاحب نے کہا اس حوالے سے کافر ہیں۔ دوسری، دعوی نبوت مطلقاً اور تشریعاً صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ۔ یہ جج 6 سال کی سماعت کے بعد پہنچا، اس کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس وہ دوسری نبوت نے، آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ صاحب کتاب تھے، وہ صاحب شریعت نبی ہیں۔ ان کے بعد آ رہے پیدر پہ نبی آ رہے، انہوں نے ان کی شریعت کو چلانا ہے۔ وہ غیر تشریح کہلاتے ہیں، جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ تشریح کہلاتا ہے۔ سرکار کے بعد یہ صاحب کتاب کیسے بنا؟ 1858 میں قرآن دوبارہ مجھ پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ دجل اور فریب ہے ان کا۔ اب اس کے بعد دعویٰ وحی، اپنی وحی کو قرآن کے برابر قرار دینا، یہ تیسرا سبب تھا۔
جو بہاولپور نے ان کو کافر قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین، ساری امت کو بجز اپنے متبعین کے کافر قرار دینا۔ جو آج کہتے ہیں نا، ذرا ہمارے دانشور کہتے ہیں جی کافر کیوں کہتے ہو، ایک منٹ رک جائیے بھائی، کیسی چکنا چور باتوں میں آپ آئے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب لبرل تھے، فاروق علی خان صاحب اس وقت سپیکر تھے، یہ جو فیصلہ ہوا، اور جناب یحییٰ بختیار صاحب تھے، ان کا ناصر آیا ہوا تھا، تو ناصر نے اعتراض کیا، ذوالفقار علی بھٹو ابھی تک لبرل ہے، ٹھیک ہے فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں ذوالفقار علی بھٹو جوش میں آتا ہے۔ تو جناب یحییٰ بختیار صاحب نے کہا، جو اٹارنی جنرل تھے اس وقت، انہوں نے کہا مرزا ناصر نے کہا کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا مرزا صاحب رک جائیے، یہ بتائیے فلاں کتاب جس کو جانتا ہے، کہا جی جانتا ہے، کہا کس کی؟ کہا میرے دادا کی۔ کہا آپ کے پاس ہے؟ کہا ہے۔ کہا صفحہ نمبر فلاں نکالا۔ یحییٰ بختیار نے کہا، جب ناصر نے نکالا تو یحییٰ بختیار نے کہا اسمبلی کی بحث ہے۔ یحییٰ بختیار نے کہا کہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کروں تو مجھے ٹوکنا۔ اور عبارت پڑھی، کیا عبارت تھی؟ یہاں میرے پاس لکھی ہے۔ عبارت کیا تھی کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، مرتد ہے، وہ زانیہ کی اولاد ہے، ولد زنا ہے، خنزیر ہے، کتے ہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ مرزا کی کتاب تھی کہ جو مجھے نہیں مانتے، کہتے ہیں مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں۔ اور بھائی وہ تمہیں پہلے کافر کہتا ہے، کافر بھی نہیں کہتا، ولد زنا بھی کہتا ہے، خنزیر بھی کہتا ہے، اور تم کو کتیاں بھی کہتا ہے، وہ سب کچھ کہتا ہے۔ اس وقت بھٹو جوش میں آیا، بھٹو نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ان کی کتاب ہے، ناصر کے پاس ہے، پوچھ لیں، غلط پڑھی ہو تو روک لے مجھے۔ تو میرے محترم یہ امت کے لیے سب سے خطرناک ترین فتنہ ہے، اور بڑے آہستہ سے آتے ہیں، یہ کسی چیز کی آپ کی جڑ نہیں کاٹے۔ اخلاقیات میں وہ کیا بات ہے، تمام معاملات میں آ جائے۔ کل جو میں نے عرض کیا تھا، ان کا ٹارگیٹ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ اور جو تھیوری سرکار نے دی ہے، جس کو آپ دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، سیاست کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یہ مکمل اسی تھیوری کو لے کر چلتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا یہ تھیوری 14 صدیوں سے کامیاب ہے، اس نے بڑھنا ہے آگے، اس کو کبھی بھی نہیں چھیڑے گا۔ چھیڑے گا کس بات کو؟ یہ صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کو ہٹا کر اس کو نبی بنائیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کی مسجد میں پنکھے لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں، جو بھی بجلی سے سب کو یہ سب کھڑا رہے، اگر پیچھے سے اصل پاور ہی کاٹ دو تو کس کام کا؟ جب رسول اللہ سے ربط کٹ جائے گا، تیرا قرآن پڑھنا کسی کام کا نہ رہے گا۔ پرسوں والے روز میں نے کہا تھا کہ یہی قرآن کہتا ہے جب محمد عربی سے ربط نہیں ہے، وَجَدِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن پڑھ رہا ہے مگر گھاٹے میں جا رہا ہے، ایک رحمت میں جا رہا ہے، ایک گھاٹے میں کیوں جا رہا ہے؟ کہا کہ ربط محمد عربی سے نہیں ہے۔ یہی نماز گھاٹا دے گی، یہی روزہ گھاٹا دے گا، یہی دینداری گھاٹا دے گی۔ کب؟ جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا پیچھے مرکب نہ بنے۔ اور آپ کا دشمن اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت کا راز نہ مال، نہ دولت، نہ کشور، نہ کشائی، مسلمانوں کی جرأت، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کے کردار کا راز اگر دنیا میں ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ خزانے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ دشمن آپ سے یہ کٹانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہی ہے، اس پر آئے بیٹھے ہیں، وہ داڑیاں دستاریں پہنے، آپ پہلے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ ہمارے پیروں میں سے کوئی پیر صاحب آ گئے۔ یہ بات کریں گے قرآن حدیث، اور ان کا جو ٹی وی چل رہا ہے اس پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، والی آیت پڑھی جا رہی ہے، خاتم النبیین پر باتیں ہو رہی ہیں، اور تمام وہی تصوف کے سب سے زیادہ روحانیت کی بات کریں گے۔ آپ کے مشائخوں کے حالات سنائیں گے، بزرگوں کے حالات سنائیں گے۔ میرے دوست یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ عذاب ہے۔ خدا را اولاد کو کچھ بھلے نہ دے کر، نہ مکان دے، نہ گاڑی دے، نہ تعلیم دے، کچھ نہیں، وقت گزر جائے۔ ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ کی عزت کی قسم وقت گزر جاتا ہے۔ اور وہ جو قبرستانوں میں پڑے ہیں ان سے بغیر پڑے ہیں، اب ان کے پاس گاڑیاں گھر نہیں ہیں، اب ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، عہدے نہیں ہے، قبرستان بھرے
رسول اللہ سے تعلق نہ ہوا، اور یہ وہ چیز کاٹنا چاہتا ہے، اللہ رب کریم ہمیں ان کے شرور سے محفوظ رکھے۔ نعرہ تکبیر،